بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس سلسلے میں اس سے قبل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں مدینہ میں اپنی آمد کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے بعد ہمیشہ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے میں اور دین سیکھنے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بالخصوص یہ کہ ان کے اہل و عیال بھی نہیں تھے، ایسی کوئی ذمہ داری بھی کندھوں پر نہیں تھی، تو یہ فرصت بھی انہیں میسر تھی۔ ہاں البتہ اگرچہ بیوی بچے تو نہیں تھے، لیکن ان کی ایک ماں تھی جو کہ ابھی تک اپنے پرانے مذہب پر ہی قائم تھی، اور ابو ہریرہ انہیں ہمیشہ دین اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک بار جب ابو ہریرہ نے اپنی ماں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی تو ان کی ماں نے یہ دعوت حق قبول کرنے کی بجائے انکار کیا اور انہیں بہت ہی برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے ابو ہریرہ کو انتہائی صدمہ پہنچا اور یہ رونے لگے، اور پھر روتے ہوئے اسی کیفیت میں اور اسی جذباتی انداز میں چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا جب یہ حال دیکھا اور یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ما یبکیک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اور تب ابو ہریرہ نے بہت ہی جذباتی انداز میں تمام واقعہ بیان کیا کہ ایسی ایسی صورتحال پیش آئی ہے کہ مجھے کتنی محبت ہے اپنی ماں کے ساتھ، اور کتنی لگن ہے، کتنی تمنا ہے، کتنی تڑپ ہے میرے دل میں اے اللہ کے رسول کہ میری ماں جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور اسی جذبے کے تحت آج جب میں نے اپنی ماں کو دین برحق کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی تو میری ماں نے میری اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انکار بھی کیا، اور مزید یہ کہ مجھے یوں اس طرح اتنا برا بھی کہا۔ میرا تو دل ٹوٹ گیا ہے اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی، اور تب ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری ماں کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ کرے کہ میری ماں کا دل دین اسلام کی طرف راغب ہو جائے، کہ اللہ میری ماں کے دل کو بدل دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے یہی دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس چل دیے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور جب اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ خلاف معمول گھر کا دروازہ بند ہے،
اس زمانے میں کچھ ایسا رواج ہوگا کہ چھوٹے موٹے جو معمولی قسم کے گھر ہوں گے تو شاید گھروں کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہوگا، واللہ اعلم۔ لیکن اس روز ابو ہریرہ نے جب دن کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بند پایا تو کچھ تعجب ہوا کہ دروازہ بند کیوں ہے، اور پھر دروازہ کھول کر اندر جانے کی جب کوشش کی تو اندر سے ماں کی آواز آئی کہ مکانک یا ابا ہریرہ، یعنی اے ابو ہریرہ آگے نہ بڑھو، اپنی جگہ کھڑے رہو، وہیں رہو، اندر نہ آنا۔ اس پر مزید تعجب ہوا ابو ہریرہ کو کہ اللہ جانے کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ چنانچہ وہیں کھڑے رہے دروازے پر ہی، اور یہ بات محسوس کی ابو ہریرہ نے کہ اندر سے گھر سے کچھ اس قسم کی آواز آ رہی ہے کہ جیسے پانی گرنے کی آواز، جیسے نہاتے دھوتے وقت پانی گرنے کی آواز آیا کرتی ہے عام طور پر، تو کچھ ایسی ہی آواز آ رہی ہے۔ گویا انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید ماں اندر گھر میں اس وقت نہا رہی ہے۔ کھڑے رہے وہاں دروازے پر، اور پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اندر سے ماں کی آواز آئی کہ الآن ادخل یا ابا ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ اب اندر چلے آؤ، گھر میں آ جاؤ۔ چنانچہ ابو ہریرہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو منظر یہ دیکھا کہ ان کی ماں نہا دھو کر اور نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو انہیں کچھ تعجب ہوا کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے، اور جب ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، انہیں ابو ہریرہ کو دیکھا ان کی ماں نے، تو فوراً ان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ ایک اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اپنی ماں کی زبانی ابو ہریرہ نے جب یہ مبارک کلمات سنے تو ابو ہریرہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، بہت زیادہ خوش ہوئے کہ گویا خوشی کی وجہ سے ہوش و حواس ہی اڑ جائیں گے۔ بہت تعجب بھی ہوا، بہت حیرت بھی ہوئی، اور بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی ابو ہریرہ کو اس موقع پر۔ اور پھر اپنی ماں کو یوں کہنے لگے کہ ماں آپ انتظار کیجئے، میں جاتا ہوں اور ابھی پلٹ کر واپس آتا ہوں۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ ماں مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، میں جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا کر آؤں۔ چنانچہ ابو ہریرہ دوبارہ روانہ ہوئے، اسی راستے پر رواں دواں کہ جس راستے پر تھوڑی دیر قبل بھی رواں دواں تھے، اور اس وقت بھی ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ دل ٹوٹا ہوا تھا۔ ماں نے سخت برا بھلا کہا تھا، اور جب دل ٹوٹا تو یہ صدمہ
آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی شکل میں امڑتا چلا آ رہا تھا، اور اب دوبارہ اسی راستے پر ابو ہریرہ رواں دواں تھے۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ اب دوبارہ ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، لیکن پہلے وہ جو آنسو بہ رہے تھے وہ غم کی شدت کی وجہ سے بہ رہے تھے، اور اب یہ جو آنسو بہ رہے تھے یہ غم کی وجہ سے نہیں بلکہ فرط مسرت کے جذبات کی وجہ سے آنسو بہ رہے تھے کہ انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے اور انتہائی المناک قسم کی کوئی خبر سنتا ہے تب بھی بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اسی طرح انسان کو اچانک جب کوئی بہت بڑی خوشخبری ملتی ہے، بہت اچھی خبر جب سنتا ہے، بڑی خوشی پہنچتی ہے، تب بھی انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، اور تب بھی وہ بے اختیار رونے لگتا ہے۔ تو اسی طرح ابو ہریرہ اسی راستے پر تھوڑی دیر قبل بھی جب رواں دواں تھے تو اس وقت بھی رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اب دوبارہ اسی راستے پر ابو ہریرہ جا رہے تھے، رواں دواں تھے، اور اب دوبارہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جیسے کہ پہلے بھی پہنچے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ابو ہریرہ اتنی جلدی دوبارہ آ پہنچے اور اب پھر رو رہے ہیں، تو دریافت فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور یہ کہ میری ماں مسلمان ہو چکی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا، اور تب انتہائی جذباتی انداز میں اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر جب میں اندر گیا تو ماں کو دیکھا کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے وہاں نہا دھو کر بیٹھی ہیں گھر میں، اور مجھے دیکھتے ہی ماں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ تمام تفصیل بیان کی ابو ہریرہ نے، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو ہریرہ کے سامنے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ ناظرین کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب 7 ہجری میں مدینہ پہنچے تھے، اور یہ کہ یہاں اپنی آمد کے فوری بعد دنیا کے تمام مشاغل کو خیر بات کہہ دیا، ہر کام کاج کو چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ اب کیا کام کاج ہے ان کا، اور کیا مشغلہ ہے ان کا، اور کیا مقصد زندگی ہے ان کا؟ بس ایک ہی مقصد زندگی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع مل سکے، اور زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو سکے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس قدر گہرا اور یہ قلبی تعلق، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں یہ انتہائی عقیدت و محبت کے یہ جذبات۔ گویا ابو ہریرہ کے دل میں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت، یہ تو ابو ہریرہ کے رگ و پے میں سرایت کر گئی یہ چیز، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت و احترام کے جذبات ابو ہریرہ کے رگ و پے میں سرایت کر گئی یہ چیز۔ اور پھر یہ کہ ناظرین کرام، معاملہ یہیں تک محدود نہیں تھا، اسی پر اکتفا نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت، بلکہ اس سے مزید بڑھ کر یہ کہ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھنا ہے، استفادہ کرنا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ جذبہ یعنی تحصیل علم دین کا یہ جذبہ کہ ہمیشہ یہی کوشش، ہمیشہ یہی تگ و دو، اور ہمیشہ یہی فکر اور ہمیشہ یہی جستجو کہ کب کچھ موقع مل سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا اور اللہ اور رسول کے دین کا علم حاصل کرنے کا۔ اور یہ جو ان کا ذوق و شوق تھا، اور یہ جو ان کی فکر و جستجو تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیتے ہیں ہم آپ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام تھا زید بن ثابت، جو کہ انصار مدینہ میں سے تھے، بہت مشہور صحابی ہیں، زید بن ثابت انصاری۔ اور انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا تو اپنے اس پروگرام میں کبھی ہم ان کے بارے میں بھی، یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کریں گے ضرور، لیکن اس وقت ہم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور یہ کہ بالخصوص دین کا علم سیکھنے کے معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اور استفادے کے سلسلے میں ابو ہریرہ کی جو کیفیت تھی، اس بارے میں زید بن ثابت کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام ہم اس بارے میں کچھ گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وعدے کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔